بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج نوچندی جمعرات آن پہنچی ہے۔ اس مبارک دن کا تمام مسلمانوں کو، ہر گھر میں ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو برسوں سے انتظار تھا۔ یہ وہ جمعرات ہے جو ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد فوراً نمودار ہوتی ہے۔ اس جمعرات کو مقدر اور نصیبوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دن، اس خاص ببرکت دن ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی لاڈلی تسبیح، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا۔ 2024 میں جن جن چیزوں سے آپ محروم تھے، قرض تھا پہاڑوں جتنا اتر نہیں سکا، بے اولاد تھے اولاد نہیں مل سکی، غیر شادی شدہ تھے آپ کی من پسند شادی نہیں ہوئی، بے روزگار تھے من پسند روزگار حاصل نہیں کر سکا، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوئی، کوئی بھی پریشانی تھی جس میں آپ نے 2024 کو گزارا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں آپ ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے، بے اولادی ہو وہ بھی ختم ہو جائے، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے تمام افراد کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں، تو یہ جو نوچندی جمعرات کا خاص عمل آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو سیکھ لینا ہے۔ یہ صرف ایک تسبیح ہے اللہ کی لاڈلی جو اکابرین نے، بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ نوچندی جمعرات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے، کیونکہ نوچندی جمعرات کو یہ جو عمل، جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، پورے سال کے اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رزق کے اعتبار سے اگر وہ رزق مانگے گا تو بے انتہا ملے گا، جتنا مانگے گا اتنا ملے گا، 7 نسلوں تک رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ بے اولاد ہے، اولاد اگر مانگے گا تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے، اس اپنی خاص تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اس کو شرطیہ بیٹا عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں بے انتہا خزانے ہیں، وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ صرف آپ نے اس عمل کو اس خاص دن میں کرنا ہے، کیونکہ یہ دن بھی بہت خاص ہے، اور جو تسبیح ہے وہ بھی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو مہینہ ہے وہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی کتنی برکت والی بات ہے، کتنی خاص بات ہے کہ مہینہ بھی اللہ کا، تسبیح بھی اللہ کی لاڈلی، اور نوچندی جمعرات، اس جمعرات کا برسوں سے لوگ انتظار کرتے رہے ہیں۔ جو لوگ اس جمعرات سے محروم ہو جاتے ہیں یا اس جمعرات کو چلتے پھرتے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس عمل کو نہیں کرتے، وہ لوگ بدبخت اور بدنصیب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ آج دن تک کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکے، آج وہ طاقتور ترین عمل نوچندی جمعرات کا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے پڑھتے ہی آپ کے نصیب اور تقدیر کے ستارے بلند ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا، اللہ پاک نے راتوں رات آپ کی زندگی کو بدل ڈالا، آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستارے بلند ہو گئے۔ تمام رشتہ دار آپ کو ٹیلی فون کر کے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی زندگی بدل گئی۔ آج جو عمل میں اپنے تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، خدا را کر کے اب آپ نے اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ عمل پھر جو ہے، یہ دن، یہ عمل، یہ مہینہ آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا، پورا سال انتظار کرنے کے بعد ملے گا۔ اب بہتر یہی ہے، عقل مندی یہی ہے، سمجھداری یہی ہے کہ آپ نے اس عمل کو سیکھ لینا ہے۔ جو ترتیب اور مقدار آپ کو اس عمل کی میں بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کو لازمی سیکھنا ہے اور اپنے تمام پیاروں تک شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس دن آپ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت میں
आड़ बनते हैं, रकावट बनते हैं। आज जो अमल खास आपके हवाले करने जा रहा हूँ, दौलत मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दौलत अता फरमाएगा। बेटा मांगोगे शर्ती अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएगा। रिस्क मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाएगा। कारोबार में बरकत मांगोगे अल्लाह पाक कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। सेहत में बरकत मांगोगे अल्लाह पाक सेहत में बरकत अता फरमाएगा। मनपसंद शादी अल्लाह से मांगोगे अल्लाह पाक मनपसंद शादी के वसीले और असबाब पैदा फरमा देगा। आपने इस अमल को सिर्फ सीखना है। अमल खास बताने लगा हूँ, आपने किसी भी वक्त जब भी आपको ये वीडियो पहुँचे, आप जिस मुल्क के रहने वाले हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, जापान से हैं, बांग्लादेश से हैं, जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, जब आप 9 चंदी जुमरात का वक्त आ जाए, 9 चंदी जुमरात का नमूदार हो जाए, आपने फौरी तौर पे जब आपके पास ये मेरी वीडियो पहुंचे, आपने इस अमल को सीखना है सबसे पहले, और उसके बाद बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। सबसे पहले आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद, रात सोने से पहले। यानी आपने आज का पूरा दिन अगर आप नहीं कर सके तो रात सोने से पहले कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज के वक्त जब आप उठते हैं उस वक्त कर सकते हैं। नमाज फजर से पहले आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है, क्योंकि उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने जिस मकाम पे बैठे, जिस जगह बैठे, आपने बवज़ू होकर बैठना है। अगर किसी की नमाज के बाद आपने वक्त मुकर्रर करना है तो नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन आपने उठना नहीं है, इस अमल को कर लेना है। जगह आपकी तन्हाई वाली हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, बिल्कुल खामोशी वाली जगह हो, क्योंकि अमल की तासीर और कबूलियत है वो तन्हाई में बढ़ती है। आपने बवज़ू होकर एक जगह पे बैठ लेना है, और उसके बाद अपने हाथ की उंगलियों पे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने इस अमल का जो आगाज़ है वो दुरूद इब्राहिमी से करना है। सिर्फ दुरूद इब्राहिमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीन दुरूद इब्राहिमी है। एक दफ़ा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी मिलके दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ा, आपने सिर्फ 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मकदार के लिहाज से आप 3 दफ़ा कम अज़ कम पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ना चाहें तो 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। जितना दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे इतने ही बरकत आएगी, कबूलियत आएगी, आपके इस अमल में तासीर बढ़ेगी, कबूलियत बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी। मैंने 3 दफ़ा आपको बोला कि आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, मैंने एक बार पढ़ा है। उसके बाद एक दफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो भी आपकी हाजत है, कर्ज़ है पहाड़ों जितना, उसकी अदायगी में असबाब चाहते हैं, गैबी मदद अल्लाह से चाहते हैं, गैबी रकम चाहते हैं, दौलत चाहते हैं कि उस कर्ज़ की अदायगी में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, वसीले पैदा फरमाए, असबाब पैदा फरमाए, रास्ते निकाले, तो आप कर्ज़ ख़त्म करने की नीयत से इस अमल को शुरू कर सकते हैं। उसकी नीयत करके इस अमल को शुरू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कर्ज़ की अदायगी में वसीले और असबाब पैदा हो जाएंगे। जो लोग बे औलाद हैं तो शर्तिया बेटा चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, तो वो औलाद हासिल करने की नीयत से इस अमल को कर सकते हैं। जो लोग मनपसंद रोज़गार चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, तो वो जिस किस्म का रोज़गार चाहते हैं उस किस्म की नीयत कर लें, उस रोज़गार की नीयत कर लें। इंशाअल्लाह मनपसंद रोज़गार के वसीले और असबाब पैदा हो जाएंगे। जो लोग बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, बंदगली का शिकार हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, बंदगली का शिकार है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो इस अमल को यानी कि निजात के लिए, मुश्किलात से निजात के लिए निजात से नीयत करके लें कि या अल्लाह इस मुश्किल को या अल्लाह तू ख़त्म फरमा, तू मुश्किल कुशा है, तू हाजत रो है, तो उस नीयत से पढ़ सकते हैं। जो लोग यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई, मनपसंद रिश्तों की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि मनपसंद रिश्ते आ जाएं, तो वो लोग ख़ास तौर पे इस अमल को शुरू करने से पहले मनपसंद रिश्तों की नीयत करके इस अमल का आगाज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वसीले और असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। मनपसंद रिश्ते खुद चल के आपके घरों पे आ जाएंगे। यानी जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नीयत करके इस अमल का आगाज़ करें,
تاثیر بھی بڑھے گی، رجحان بھی بڑھے گا، قبولیت بھی انشاءاللہ آئے گی۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، نیت باندھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی جو ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور یہ جو گناہ اگر اللہ پاک ان کو معاف کر دے تو ہم اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، ہماری ہر دعا قبول ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کا لاڈلا بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے، شرمندگی کر کے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انتہائی مختصر عمل ہے۔ استغفر اللہ، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نادان تھا، یا اللہ میں نے بھول میں جانے انجانے بہت سے گناہ کیے، تجھے ناراض کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، ترتیب جان لیجئے، مقدار جان لیجئے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا، استغفر اللہ چار بار ہو گیا۔ یعنی آپ نے استغفر اللہ جتنا بھی پڑھا جائے تو کم ہے، ہم گناہ گار ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ صرف اور صرف وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ترتیب اور مقدار جو اللہ والوں کی خاص ہے اس کے مطابق آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں چاہتا ہوں تو میں تیرا لاڈلا بن جاؤں۔ جب آپ 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ پڑھیں گے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے گا اور اللہ کے آپ لاڈلے بن جائیں گے۔ جب اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے تو اگلا قدم آپ کا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا جو عمل ہے جب وہ آپ کریں گے تو اس میں قبولیت بھی آئے گی، اس میں تاثیر بھی آئے گی، اس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی اور اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اس کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یہ اسم اعظم ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی پھر دوبارہ نیت کر کے جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ نے یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا، یا حی یا قیوم چار بار ہو گیا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حی یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو تسبیح آپ کو میں نے استغفر اللہ کی بتائی تھی اس کی تعداد کے مطابق آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار، یا حی یا قیوم دو بار، آپ کرتے کرتے 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آخری اور تیسرا عمل جو سب سے بڑا عمل ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا آپ نے آغاز کر دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پھر دوبارہ اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت کر کے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والے ذات، اے وسیلے پیدا کرنے والی ذات، اے وسیلوں کے دروازے کھولنے والی ذات، اے غیبی مدد دینے والی ذات، اے بند گلی میں امید کی کرن پیدا کرنے والی ذات، اے مشکل کشا ذات، اے مشکل میں آسانی پیدا کرنے والی ذات، اے بے اولادوں کو اولاد دینے والی ذات، پہاڑوں جتنے قرضے کو دور کرنے والی ذات، ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات۔ آپ نے اس طرح مطلب اور مفہوم جان کے یا مسبب الاسباب یعنی کہ کسی بھی مشکل میں اسباب پیدا کرنے والی ذات جو بہترین ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار، آپ نے یا مسبب الاسباب کی ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے پڑھنی ہے،
اور خوب رو کے اور اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ جب آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو آپ پہ غیبی مدد اترنا شروع ہو جائے گی۔ 24 گھنٹوں میں آپ معجزات دیکھو گے، ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے وسیلے اور ایسے ایسے اسباب بن جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ فوری طور پہ جس طرح آپ نے شروع میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، یا اللہ آج کی اس نوچندی جمعرات کی برکت سے، ماہ رجب کے مہینے کی برکت سے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے تمام دعاؤں کو، تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھا ہوں، یا اللہ تو میری ہر دعا قبول فرما، میں تجھی سے مانگتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، آج کے اس ببرکت عمل کی وجہ سے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اور میں جو حاجت میں نے رکھی ہے تیرے سامنے یا اللہ اس کو شرف قبولیت بخش، آمین ثم آمین۔